अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतों को नाजिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आप सिलसिला देख रहे हैं बुजुर्गों की इबादत। इस सिलसिले के अंदर हम अपने असलाफ की सीरत करीमा में से इनकी इबादत की कुछ झलकियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इन मुबारक हस्तियों के सदके हमें भी इबादत का शौक़ अता फरमाए और अपनी इबादत करने की सादत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह सजल आज जिन मुबारक हस्तियों के बारे में हम सुनेंगे ये हमारे प्यारे सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान हैं। इनमें से चंद एक की सीरत में से कुछ इबादत की झलकियाँ, कुछ इबादत का अंदाज आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान तीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे एक बार मकाम इब्राहिम पर रात हो गई। मैं इशा की नमाज अदा करके वहां पहुंचा। यहाँ तक कि मैं इसमें खड़ा हुआ तो इतने में एक शख्स ने मेरे कंधों के दरमियान आकर हाथ रखा। मैंने देखा तो वो अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। कुछ देर बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरतुल फातिहा से कुरान मजीद की तिलावत शुरू की, यहाँ तक कि पूरा कुरान मजीद खत्म कर लिया। फिर रकू सजूद करके नमाज खत्म की और अपने जूते लेकर चल दिए। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मरवी है कि अमीर मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मुतहरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हजरत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के इरादे से दुश्मनों ने घर को घेरा हुआ था, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त भी इससे बेनियाज थे कि लोग इन्हें शहीद कर दें या छोड़ दें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात इबादत करते, सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, और एक रकत में पूरा कुरान मजीद खत्म कर लिया करते थे। आपने मुलाहजा फरमाया कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक से कितनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर, 2 रकत में पूरा कुरान पाक ख़त्म फरमा लेते थे। कसरत के साथ कुरान की तिलावत करते, अल्लाह की बारगाह में सजदे करते। काबिल गौर बात है, ये वो असलाफ हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत अता फरमा दी। फिर भी ये रातों को जागें, इबादत करें, उसकी बारगाह में झुकें, कुरान की तिलावत करें, 2-2 रकत में पूरा कुरान पाक मुकम्मल फरमा लें। हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या हम भी कुरान पाक की तिलावत उस अंदाज के साथ करते हैं। बाज़ औक़ात कई के दिन बल्कि कई के महीने निकल जाते होंगे कि हम कुरान पाक की ज़ियारत से भी महरूम होते होंगे। क्या हम भी कुरान की उस अंदाज से तिलावत कर पाते हैं जिस तरह करने का हक है? क्या हम भी कुरान पाक को पाबंदी के साथ पढ़ते हैं? ऐ काश हमें भी कुरान पाक पाबंदी के साथ पढ़ने की सादत नसीब हो जाए, हमें भी कुरान पाक दुरुस्त अंदाज से पढ़ने का जज्बा आ जाए, हम भी कुरान पाक की बरकतों से माला माल हों। जब कोई कुरान की तिलावत करता है तो उस पर अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। एक एक हरफ पर अल्लाह ताला उसको 10-10 नेकियां अता फरमाता है। कुरान पाक से मोहब्बत करने वाला, कुरान को पढ़ने वाला, इस कुरान पाक की बरकत से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो आज वक्त है कि हम अपने दीगर दुनियावी मशागिल से वक्त निकालें, कुरान पाक को समझें, कुरान पाक को सीखें, इसकी तिलावत करें। ऐ काश हमें भी कुरान की तिलावत कसरत से करने की सआदत नसीब हो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। इसी तरह मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को भी अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी इबादत का बड़ा शौक़ अता फरमाया। ये बड़े एहतमाम के साथ रब ताला की इबादत करते। अल्लाह तबारक व ताला ने इनको इल्म हिकमत के बेशुमार गोहर अता फरमाए थे। सुभान अल्लाह, आपकी सीरत की चंद झलकियाँ जिसमें आपकी तिलावत इबादत के भी कुछ गोशे शामिल हैं, आइए समात करते हैं।
حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اوصاف بیان کرو۔ حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس سے معاف نہ رکھیں گے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم ان کے اوصاف بیان کرو۔ حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا آپ مجھے اس سے عافیت نہ دیں گے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تمہیں ان کے اوصاف ضرور بیان کرنے ہوں گے۔ حضرت سیدنا زرار رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اچھا، اگر آپ ان کے اوصاف سننا ہی چاہتے ہیں تو سماعت فرمائیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے معاملے میں اور اس کے دین کی حمایت میں مضبوط ارادے رکھا کرتے تھے، فیصلہ کن بات کرتے اور انتہائی عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ ان کی ذات منبع علم و حکمت تھی، جب کلام کرتے تو دہن مبارک سے علم و حکمت کے پھول جھڑتے، دنیا اور اس کی رنگینیوں سے وحشت کھاتے، رات کے اندھیرے میں عبادت الہی سے انہیں سرور حاصل ہوا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے، دور اندیش اور غم زدہ تھے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، کھردرا اور موٹا لباس پسند فرماتے اور موٹی روٹی تناول فرماتے۔ اللہ کی قسم، ان کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک ان سے کلام کرتے ہوئے ڈرتا تھا، حالانکہ جب ہم ان کے پاس جاتے تو وہ خود ملنے میں پہل کرتے، اور جب ہم سوال کرتے تو جواب دیتے اور ہماری دعوت قبول فرماتے۔ اللہ کی قسم، ان کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ ہم ان کے انتہائی قریب ہونے کے باوجود ان کے سامنے کلام کی جرأت نہ رکھتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکراتے تو دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے موتیوں کی لڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینداروں کی تعظیم کرتے، مسکینوں سے محبت کرتے، کسی طاقتور یا صاحب ثروت کو اس کی باطل آرزو میں امید نہ دلاتے۔ کوئی بھی کمزور شخص آپ کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا، بلکہ اسے امید ہوتی کہ مجھے یہاں ضرور انصاف ملے گا۔ اللہ کی قسم، میں نے انہیں دیکھا کہ جب رات پر پھیلا دیتی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر زاروں کے تار روتے اور زخمی شخص کی طرح تڑپا کرتے تھے۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا، اے دنیا، کیا تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے یا ابھی بھی تو مجھ پر مشتاق ہے؟ اے دھوکے باز دنیا، جا، تو کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، اب رجوع ہرگز نہیں کروں گا۔ تیری عمر بہت کم ہے اور تیری آسائشیں اور نعمتیں انتہائی حقیر ہیں، لیکن تیرے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہائے، سفر آخرت بڑا طویل ہے، زاد راہ بہت قلیل، اور راستہ انتہائی خطرناک اور پرپیچ ہے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے سیلے اشک رواں ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور وہاں موجود لوگ بھی زاروں کی طرح رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل ابو الحسن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر رحم فرمائے، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے زرار رضی اللہ عنہ، ان کی جدائی کا غم تم پر کیسا ہے؟ عرض کی، اس عورت کے غم کی طرح جس کی گود میں اس کے بچے کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ جس طرح اس عورت کے آنسو نہیں تھمتے اور نہ ہی غم کم ہوتا ہے، اسی طرح میری بھی حالت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سیدنا
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ جب رات کا وقت ہوتا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے، اللہ کی عبادت کرتے، اور اللہ کے خوف سے، فکر آخرت سے یہ اس قدر آنسو بہاتے کہ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر، ریش مبارک کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا پیارا انداز تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا۔ ان کے دل میں کس قدر خوف خدا تھا، ان کے دل میں کس قدر عبادت کی محبت تھی، ان کے دل میں کس قدر فکر آخرت تھی کہ باوجود جنتی ہونے کی بشارت ملنے کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ یقیناً جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ اللہ کی عبادت کرے گا، جس کے دل میں فکر آخرت ہو وہ دنیا ہی میں آخرت کو بہتر کرنے کے اسباب کرے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا شوق پیدا کریں، فکر آخرت کو اپنے دل میں اجاگر کریں، اپنے آپ کو عبادت کی طرف مائل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود کریں۔ اگر دل بعض اوقات نہ بھی چاہے تو اس کو مائل کرنے کی پوری کوشش کریں، اچھوں کی صحبت میں آئیں اور ایسے کام کریں کہ دنیا میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور جب موت کا وقت آئے تو ہمارا اللہ کے کرم سے ایمان سلامت ہو اور ہم بھی اس کے کرم سے آخرت کی بے شمار برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یاد رکھیں ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی عبادت کے دن ہیں، ابھی ریاضت کے دن ہیں، ابھی قرآن کی تلاوت کے دن ہیں، ابھی ذکر و درود کے دن ہیں، ابھی نیکیاں کرنے کے دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرنے کے دن ہیں۔ جیسے ہی موت کا وقت آئے گا یہ سعادتیں دوبارہ نہ مل سکیں گی۔ اس سے پہلے کہ ہماری سانس کی مالا ٹوٹ جائے اور ہمارا بھی اعلان کر دیا جائے کہ فلاں کی موت واقع ہو چکی ہے، اب ہم مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اب ہم اس انداز سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکیں گے، اور وہ وقت اگر یاد آئے گا جس میں ہم نے اللہ کی عبادت نہ کی ہوئی تو حسرت اور ندامت کے سوا ہمارے ساتھ کچھ نہ ہوگا۔ لہٰذا بھی وقت ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و درود اپنی زبان سے جاری کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں خوب نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر و درود کی عادت نصیب فرمائے، ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کثرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل کا شوق عطا فرمائے، تہجد کی سعادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مخلص بندہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔